لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال موضع آخر: اقرأ واتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ معزز اور مکرم علماء کرام اور میرے عزیز دینی اور اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کی ایک ضد اتاری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کی ایک ضد اتاری ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں احساس ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے، ان نعمتوں کی قدردانی ہم کرنے لگ جائیں، ہمارے دلوں میں ان نعمتوں کی وقعت اور نعمت عطا کرنے والے کی عبادت دلوں میں بس جائے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری نہ دیتا تو پھر ہمیں صحت و تندرستی کی نعمت کا احساس نہ ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تنگی نہ دیتا تو پھر ہمیں عیش و عشرت کی زندگی کی نعمت کا احساس نہ ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپا نہ عطا کرتا تو ہمیں جوانی کی قدردانی کی، جوانی کی نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غریبوں کو نہ بھیجتا تو پھر ہمیں ہماری مالداری کی نعمت کا احساس نہ ہوتا۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک ضد اتاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون، حامان، شداد، قارون، امیہ ابن خلف، ابو جہل، عمرو بن عاص ابن وائل، ان کو اس لیے بھیجا تاکہ ہمیں ہمارے انبیاء کی نعمت کا احساس ہو جائے، انبیاء کی نعمت کی قدردانی کا پتہ چل جائے کہ نبیوں کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو کیا دینا چاہتا ہے۔ نبیوں کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اس لیے تاکہ میرے بندے جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور راہ راست سے بھٹک کر زندگی گزار رہے ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، یہ میرے انبیاء جا کر ان کو راہ راست کی طرف بلائیں اور برے راستے سے ان کو روکیں اور جہنم والے راستے سے ہٹا کر جنت والے راستے پر لے آئے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بالمقابل قارون، فرعون، حامان اور شداد کو بھی بھیجا۔ ابو جہل، امیہ ابن خلف اور عمرو بن عاص ابن وائل کو اس لیے بھیجا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب ہمارے درمیان انبیاء نہیں رہے، اب نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی تو نہیں دھکیل دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امت پر، ان لوگوں پر، اپنے بندوں پر پھر اللہ نے علماء کو منتخب فرمایا۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے علماء کو منتخب فرمایا کہ اے علماء، اب جو انبیاء کام کیا کرتے تھے اب وہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اے علماء، جو نبیوں کے ذریعے سے لوگ راہ راست پر آتے تھے اب وہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے علماء کو منتخب فرمایا ہے تاکہ میرے گمراہ بندوں کو، میرے ایسے بندوں کو جو راہ راست سے بھٹک رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کہ وہ بندے ان لوگوں کو راہ راست پر لے کر کے آئے۔ میرے بھائی، اس کی ایک مثال یوں لیتے چلیے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ علماء کس قدر میدان میں محنتیں کر رہے ہیں، علماء کی کیا کیا محنتیں ہو رہی ہیں، علماء نے ہمارے جان و مال اور ایمان کی کس اعتبار سے حفاظت کی ہے۔ ہاں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں، اور اسی ہندوستان کے اندر اکبر نے حکومت سنبھالی ہے، اور اس نے یہاں پر وہ ایمان کو برباد کرنے کے لیے، اس نے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے یہ اپنی حکومت میں اعلان فرما دیا کہ فلاں مہادیوں کے سامنے سر جھکانا جائز ہے، اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، اس نے یہ اعلان کرا دیا۔ عام لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرنے لگا۔ اکبر نے جب لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرنے لگا، اس نے حلال کو حرام بتانے لگا، اور جب اس نے حرام کو حلال سمجھانے لگا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو خلق بلق کرنے لگا، اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ایمان سے کھلواڑ کیا جانے لگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مسجدوں کے اماموں میں سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مدرسے کے چٹائیوں پر رہنے والے علماء کرام میں سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو بچانے کے لیے انہی علماء کرام میں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانثار کو بھیجا ہے، آج جسے ہم اور آپ سید احمد سرہند کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں، سید سرہند یہ وہی امام ہے جو لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہے۔ ہاں، یہ وہی شخص ہے جو لوگوں کی ایمان کی حفاظت کیا کر رہا کرتا ہے۔ ہاں، یہ سید احمد سرہند وہی شخص ہے جو لوگوں کے ایمان کی بقا کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ہاں، وہ اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور میدان لگ جاتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، اور اکبر بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس کراتا ہے۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ اکبر بادشاہ سید احمد سرہند کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، اور پھر وہ ان تمام باتوں سے رجوع کرتا ہے کہ ہاں یہ باتیں غلط ہیں۔ تو میرے بھائی، حضرت سید سرہند نے ہمارے ایمان کی اسی ہندوستان میں حفاظت کی، وہ کوئی اور نہیں، یہ انہی علماء کی جماعت میں سے ایک شخص تھا، یہ کوئی اور نہیں، یہ اسی علماء کی جماعت کا ایک شخص تھا جسے ہم اور آپ سرہند کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ہند اٹھا کر کے دیکھیے، اب سے 450 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے، آج جب اکبر کی حکومت ہندوستان کے اندر قائم ہوتی ہے، اس وقت کے واقعات کو پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دین کو کس طریقے سے مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرہند کی
ذریعے سے اس ایمان کی حفاظت کرائی ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج ہم ٹوپیاں ڈال کر مسجدوں میں نہیں بیٹھتے، آج ہمارے ایمان دلوں میں نہ ہوتا اور آج ہم ایک اللہ کو نہ مانتے۔ میرے بھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال میں آگے دیے چلتا ہوں۔ آج جب انگریزوں کا تسلط اس ہندوستان کے اندر ہوا ہے، جب انگریز ہندوستانیوں کو غلام بنانے لگے اور جب انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت قائم کر لی اور انہوں نے علماء کو اور انہوں نے علماء کو اور انہوں نے بیوقوف اور جاہلوں کو اور انہوں نے عوام الناس کو، تمام لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچانے لگے۔ جب علماء کو پتہ چلا کہ ہاں یہ لوگ غلامی کے ساتھ ساتھ یہ ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، علماء غلامی تو تسلیم کر سکتے تھے لیکن میرے بھائی اتنی طاقت و قوت تو نہیں تھی، لیکن اگر ایمان پر آ جائے علماء اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ایسی مثالیں آ سکتی ہیں کہ ہاں اگر کوئی شادی بیاہ میں ڈی جے اور باجے بجے، ہاں علماء اس سے منع کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی ہم اسی کے پیچھے لگ جائیں گے، ہم اسی کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے، ہم اسی کو اپنے لیے حقارت کا سامان سمجھنے لگیں گے۔ ہاں میرے بھائی، جب انگریزوں کا تسلط ہوا ہے، جب انہوں نے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا شروع کیا ہے، یہ وہی علماء کرام کی جماعت آگے آتی ہے اور انہوں نے ان کے اس مشن کو ختم فرمایا اور تحریک ریشمی رومال آزاد کیا ہے اور تحریک ریشمی رومال کو زندہ کیا ہے اور علماء کے ساتھ عوام چلتے گئے اور انگریزوں کی ناکام کوششوں کو ناکام کرتے گئے۔ ہاں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ علماء عوام کے ساتھ میں جڑے رہے اور یہ عوام اگر علماء کے ساتھ جڑے رہے تو ہماری حکومت زیادہ دن تک یہ باقی نہ رہے گی، پھر ان میں سے ایک طبقے کو ایسا چنا ہے ہمارے ایمان والے بھائیوں میں سے، ہاں ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے جو چھوٹے بھولے بھالے بھائی تھے، ان لوگوں کی ایک جماعت کو تشکیل دیا ہے۔ ان کا کام صبح سے لے کر شام تک یہ بن گیا اور انگریزوں نے کہا کہ تمہیں مزدوری دی جائے گی، تمہیں صرف اور صرف یہ کام کرنا ہے کہ علماء کی اقدامات لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے کہ ہاں علماء کی چغلیاں کرنی ہے، ہاں علماء کی توہین کرنی ہے۔ اگر نہیں علماء کی جماعت ہے، وہ کوئی باتیں کر رہا ہے، اگر ان کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے وہیں تمہیں پروپیگنڈا شروع کر دینا ہے۔ ہاں ایک جماعت کو تشکیل دیا گیا اور وہ علماء سے عوام کو ہٹانے کی کوششیں کرنے لگے، ہاں وہ علماء کی چغلیاں کرنے لگے، وہ علماء کی برائیاں کرنے لگے، وہ علماء کی طبقات کو بیان کرنے لگے، وہ علماء کی حقارت کو بیان کرنے لگے۔ جب ایسی جماعت نے تشکیل پائی ہے اور جب عوام علماء سے ہٹ چکے ہیں، اب مسلمانوں پر، اب پورے ہندوستان پر انگریز کی حکومت مسلم ہو چکی ہے، اب انگریز کی حکومت مسلم ہو چکی ہے۔ ہاں اب انگریز جس طریقے سے چاہتا ہے اس ہندوستان کے اندر اپنا کام کر رہا ہے، لیکن میرے بھائی علماء کہاں کرنے والے تھے؟ ہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، ہاں علماء کرام کی ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے اور پھر اس عوام کو سمجھاتی ہے۔ ہاں علماء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کو آزادی، ہاں یہ علماء ہی آگے چلے ہیں، ان کے ذریعے سے اس ہندوستان میں ایمان بھی باقی رہا ہے، ان علماء کے ذریعے سے اس ہندوستان کے اندر ایمان بھی باقی رہا ہے، ان علماء کے ذریعے سے علماء نے اپنے عوام کو بھی بچایا ہے، علماء نے اپنے ایمان کو بھی بچایا ہے، علماء نے اپنے مدارس و مساجد کو بھی بچایا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسی ہندوستان کو آزاد کرایا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آج موجود ہے کہ انہوں نے عوام ہی کو نہیں، انہوں نے ایمان ہی کو نہیں بلکہ اس ملک کو بھی انگریزوں سے بچایا ہے۔ میرے بھائی یہ علماء ہر میدان میں آگے آتے رہے ہیں، یہ علماء ہر میدان میں آگے آتے رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائی اب اس کی مثال یہ لیتے چلیے، اگر ہم اور آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، ہم اور آپ علماء کی عزت کرتے ہیں، ہم اور آپ کی نگاہوں میں علماء کی عزت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں کیا عطا کرے گا؟ اگر ہم علماء سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا عطا کرے گا؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھی تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کوئی تیاری تو نہیں ہے، میں نے کوئی زیادہ خرچ نہیں کیا ہے، میں نے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہے، میں نے کوئی زیادہ روزے نہیں رکھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ایک بات ضرور ہے کہ میں آپ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں آپ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں
فرمائے گا. ہاں میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر ہم علماء سے محبت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کے سب کے توفیق بخش دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی کی حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہمیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی علماء سے محبت کرنے پر یہ عطا فرمائے گا. میرے بھائی دل کے کانوں سے ذرا غور کر کے سن لیجیے گا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان علماء سے محبت کرتا ہے, اگر میرے امت علماء کی عزت کرتے ہیں اور اگر میرے امت علماء کی عزت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ نسلوں میں علماء کو پیدا کرواتا رہے گا. اور اگر کوئی امتی میرا علماء سے بغض رکھتا ہے, اگر کوئی امتی میرا علماء سے بغض رکھتا ہے, ان کی چغلیاں کرتا ہے, چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کو حقیر سمجھتا ہے, ہاں اپنے محلے کے عالم کو حقیر سمجھتا ہے اور عالموں کو ایک بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, اگر اس نے اپنی نگاہوں میں کسی عالم کی برائی سوچی ہے, اگر اس نے کسی عالم کی برائی اپنے کان سے سنی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پیغام تمہیں سناتا چلتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 7 نسلوں تک ان کے گھرانے میں عالم پیدا نہیں ہو سکتا, اللہ ان سے علم کو چھین لے گا. ہاں میرے بھائی اگر ہم نے علماء سے محبت کی ہے اللہ ہماری نسلوں میں عالم پیدا فرمائے گا. اگر ہم نے علماء سے بغض رکھا ہے اللہ ہماری نسلوں سے عالموں کو ختم کر دے گا. اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ پیدا نہیں کرے گا. اللہ میرے ایسے لوگوں کو ہماری نسلوں میں پیدا نہیں کرے گا جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, جو ہمارے لیے رہبری کا کام کرے, جو ہماری آخرت کو سنوار دے. ہاں میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان علماء کو نگاہ بھر کر کے دیکھ لے اللہ اس کے ذریعے سے مغفرت فرما دے گا. اگر کوئی انسان علماء سے مصافحہ کر لے اللہ اس کی وجہ سے مغفرت کر دے گا. ہاں اگر کوئی انسان علماء کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا لے اللہ اس کی وجہ سے اسے مغفرت کر دے گا. اس کی مثال میں دیے چلتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بات قطعی نظر ہے کہ یہ علماء بھی غلطی پر ہو سکتے ہیں, علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرا رب قیامت کے میدان میں ارشاد فرمائے گا اے علماء کی جماعت تم ادھر آ جاؤ, میں نے تمہیں علم اس لیے دیا تھا تاکہ میں لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل نہ کروں, میں نے تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کی تھی. اللہ تبارک و تعالی علماء کی جماعت کو پھر میدان محشر میں پردے کے پیچھے لے کر کے جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی علماء کی غلطیوں کو گنوائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے میرے علماء کی جماعتوں, اے میرے نبی کے وارثوں, چلو میں نے دنیا کے اندر تم پر پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا, آج میں نے تمہارے پردے کے پیچھے حساب و کتاب لے کر آج بھی میں تم پر پردہ پوشی فرماتا ہوں اور جاؤ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا. یہ بات اور ہے کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی 3 آدمیوں کو بلائے گا, ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا, اللہ اسے بلا کر کے پوچھے گا کہ بتا تو کیا عمل کیا ہے, وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرا علم سیکھا ہے, اے اللہ میں نے تیرے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے, اے اللہ میں نے علم کے مطابق عمل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ تجھے اچھا عالم کہا جانے لگے, تو نے علم اس لیے سیکھا ہے کہ لوگ تیری عزت کریں, سو تیری عزت ہو چکی ہے اور تیرا یہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہے, اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے گا. لیکن میرے بھائی میں نے ایک حدیث پہلے بتلائی تھی, اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان علماء کی توہین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی 7 نسلوں تک کوئی عالم نہیں پیدا فرمائے گا. اگر کوئی اپنی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے عالم بن بھی جائے گا تو پھر میرے بھائی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ اس سے نہ دنیا میں فیض حاصل ہو سکے گا اور نہ آخرت کے میدان میں وہ کسی کی سفارش کر پائے گا. ہاں میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی مالدار کو بلائے گا, پھر اسے کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا, وہ بھی کہے گا اللہ مجھے مال دیا تھا, میں نے اسے بہت خرچ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تم نے وہ اس لیے کیا تھا تاکہ تو یہ سخی کہاں جانے لگے, وہ تجھے کہاں جا چکا. پھر ایسے مجاہد کو بلایا جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں حکم دے گا کہ انہیں جہنم میں لے جا کر کے ڈال دو. تو میرے بھائی یہ بات یہاں چل رہی ہے, اللہ تبارک و تعالی علماء سے فرمائے گا اے علماء میں نے تمہاری دنیا میں
بھی پردہ پوشی کی تھی، ہاں آج بھی پردے کے پیچھے تمہارا حساب ہو چکا ہے، جاؤ میں نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا، اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوگا، یہ علماء کی جماعت جنت کی طرف بڑھ رہی ہوگی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلائے گا، اے علماء کی جماعت تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا اور ہمارا جنت انتظار کر رہی ہے، ہم جنت کے اندر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پیچھے مڑ کر کے دیکھو یہ لوگ تمہارے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے لوگوں علماء کی جماعتوں دیکھو تم سے محبت کرنے والے، دیکھو تمہارے اوپر جانثاری کرنے والے، ہاں یہ وہ لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس نمازوں کا خزانہ نہیں ہے، ان کے پاس روزوں کا خزانہ نہیں ہے، ان کے پاس پنج وقتہ نمازیں بھی نہیں ہیں، ہاں ان کے پاس نوافل اور سنتیں بھی نہیں ہیں، لیکن یہ تم سے اس لیے محبت کرتے تھے اگر ہمیں علم کے اندر یہ بات پتہ چل جائے کہ فلاں امام کی برائی چل رہی ہے تو ان کا خون کھول اٹھتا تھا کہ ہم نماز نہ پڑھتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنے علماء اور اپنے امام سے ہم اپنے علماء اور اپنے امام کی برائی نہیں سن سکتے، اور وہ تمہاری حاوی ہے اور وہ تمہاری طرف سے لڑنے کے لیے کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اے علماء کے جماعت انہیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہاں علماء کی جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، علماء فرمائیں گے اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ علماء کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جن جن کے طرف تم اشارہ کرتے جاؤ گے میں اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی مغفرت کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے بھائی علماء کی محبت، ہاں میرے بھائی علماء کی محبت یہ چیز ہے، آج ہم اور آپ میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلی کرنے والا ایسا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، چغلی کرنے والا ایسا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، آج ہم علماء کی چغلیاں کرتے ہیں گویا کہ ہم علماء کا گوشت کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جانا ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہاں میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ان علماء کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرمائے گا، ایک میں مثال اور دیے چلتا ہوں، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی یہ شان بیان فرمائی ہے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک دہریہ آتا ہے، آپ کا پجاری آتا ہے اور وہ آپ کا پجاری آ کر اللہ کا انکار کرتا ہے، حضرت مالک بن دینار اس کا دفاع کرتے ہیں، حضرت مالک بن دینار اسے اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ ہر دلیل کو نکارتا جاتا ہے، آخر میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک آگ چلائی جائے اور اس کے اندر میں اور تم دونوں ہاتھ ڈالیں گے، اگر میرا ہاتھ جل گیا تو میں جھوٹا، اگر تیرا ہاتھ جل گیا تو تو جھوٹا ہے، آگ چلا دی گئی ہے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کافر اور اس دہریے کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں رکھ دیتے ہیں، لیکن نہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ چلتا ہے اور نہ اس دہریے کا ہاتھ چلتا ہے، ہاں دونوں ہاتھ باہر نکال لیتے ہیں، حضرت مالک بن دینار رب کائنات سے فرماتے ہیں اے اللہ یہ کیسے ہو گیا، اے اللہ یہ کیسے ہو گیا، آج حق کی صداقت کیسے بلند نہ ہوئی، اے اللہ آج حق کیسے مغلوب ہو گیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا دین تو سچا ہے، اے اللہ تیرا فرمان تو سچا ہے، اے اللہ تیرے نبی کا فرمان تو سچا ہے، لیکن اس دہریے کا ہاتھ یہ تو مشرک ہے، اس کا ہاتھ کیوں نہ چلا، ادھر رب کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے اے مالک بن دینار نے اس ہاتھ کو کیسے جلا دیتا، جس ہاتھ کو میرے محبوب بندے نے پکڑ رکھا ہو، جس ہاتھ کو میرے محبوب بندے نے پکڑ رکھا ہو، اے مالک بن دینار اگر تو آگ میں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے الگ کر دیتا پھر دیکھتا کہ میں اس کا قیمت بنا دیتا ہوں۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو علماء سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو علماء کی عزت کرتے ہیں، وہ لوگ جو علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جو جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ جو مدرسوں سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ لوگ اپنی دعوتوں میں ان لوگوں کو بلاتے ہیں یا ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر خود ہی کھانا تناول فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دے گا، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی یہ مثال اور علماء کی یہ باتیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک نام آپ حضرات نے سنا ہوگا،
حضرت مولانا بدر عالم ملٹری رحمت اللہ علیہ ایک زمانے کے بڑے عالم ہوا کرتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ان کا انتقال مدینہ پاک میں ہوتا ہے جہاں صحاباؤں کی قبر ہوا کرتی ہیں، وہاں پر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ 3 سال کے بعد میں قبر کھود کر اسی قبر میں کسی دوسرے کو دفن کیا جاتا تھا، کیونکہ 3 سال کے اندر مٹی ہو جایا کرتی تھی۔ ہاں وہ لوگ کیونکہ جگہ جگہ سے وہاں پر جنازے آتے تھے، پورے ملک سے وہاں پر جنازے آتے تھے، جگہوں کی قلت ہوا کرتی تھی۔ ہاں حضرت بدر عالم رحمت اللہ علیہ ایک عالم ہیں اور ان کی وہاں پر وفات ہو جاتی ہے اور ان کو وہاں پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ 3 سال کے بعد میں وقت کے حاکم نے یہ کہا کہ ان کی قبر کو کھود دیا جائے اور یہاں پر کسی دوسرے کو دفن کیا جائے گا۔ لوگوں نے جب اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا کہ کفن ابھی نیا کے نیا ہے، دیکھا کہ اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے جیسا کہ ابھی وضو کر کے آیا ہو، دیکھا کہ اس کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وقت کے حاکم کو خبر دی گئی، اس نے کہا کہ اس قبر کو برابر کر دیا جائے، اس قبر کو ڈھک دیا جائے۔ پھر 3 سال اور گزرتے ہیں، 3 سال کے بعد میں پھر دوبارہ اس قبر کو کھودا جاتا ہے، پھر وہی عالم ہے کہ کفن کے میلا نہیں ہوتا۔ ہاں حضرت کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے، حضرت کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پھر کہا کہ اس کو برابر کر دیا جائے۔ پھر 3 سال اور گزر گئے، 9 سال کے بعد میں جب قبر کو کھودا گیا، پھر اس قبر کے اندر وہی معاملہ ہے جو اب سے 3 سال پہلے تھا، اور اس کے بعد وقت کے حاکم نے یہ اعلان کرا دیا کہ اب یہ قبر دوبارہ نہیں کھودی جائے گی، اس قبر کو ایسے ہی ڈھانپ دیا جائے۔ آج بھی لوگوں میں چرچا ہوا تو مدینے سے لوگ آئے میرٹھ، اور میرٹھ آ کر کے لوگوں نے ان کے خاندان والوں سے پوچھا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک عالم ہے۔ تو ان کے بچوں نے بتایا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل تو معلوم نہیں ہے، لیکن کبھی یہ علماء کی طرف پاؤ کر کے بھی نہیں سوئے ہیں۔ اگر کوئی حافظ ان کے پاس آ جاتا تھا، ان کا بڑا وہ اکرام کیا کرتے تھے، کبھی کسی عالم کی نہ برائی سنتے تھے نہ کسی سے وہ کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے یہ ان کو صلہ ملا ہو۔ خواب میں دکھایا گیا کہ یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ میرے بھائی ایک مثال میں اور لیے چلتا ہوں، وقت ختم ہوگا، انشاءاللہ آئندہ بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام ایمان والوں کو علماء سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔